الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه. نہایت مختصر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد پاک کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین محترم و محتشم، جمعۃ المبارک اور مہینہ رجب المرجب، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو خوب نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے اور ان بابرکت ساعتوں میں اپنے حبیب کے صدقے اپنا کرم ہمیں نصیب فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، انشاءاللہ آیت کریمہ اور قرآن پاک سے ہی انشاءاللہ آج کا معلوماتی اصلاحی درس، جس کا خاص موضوع کامیاب زندگی. ایک مسلمان کے لیے کامیاب زندگی یعنی کامیاب کون، اگر ہم کہیں نا، آج کل ہمارے یہاں عام ہے کہ کامیابی کیا ہے، تو وہ کامیابی کیا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار مخلوقات پیدا کی نا، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اب جب اشرف المخلوقات بنایا، تب انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو پھر اسے چیز بھی اعلیٰ دی ہوگی، سوچنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے، سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیر آر ٹو پاتھ، دو پاتھ ہیں، دو راستے ہیں تمہارے سامنے، ایک رحمانی اور ایک شیطانی. دو ہی راستے اللہ نے بتائے. اب تم جس راستے پہ جاؤ، اب یہ تمہاری سمجھ ہے، اب اتنے تو نہیں تم نہ سمجھو کہ تم سمجھو ہی نہیں کہ برائی کو تم سمجھو یہ اچھائی ہے، اور اچھائی کو نعوذ باللہ اس طرف جاؤ نہیں. تو اللہ نے ہمیں دو راستے بیان فرما دیے، بلکہ قرآن پاک کا بھی ہم سنیں گے تو مکمل تفسیر اللہ نے بیان کر دی. ہم کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. ایک ایک جگہ پر ایک ایک چیز بتا دی کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. تو
تو میرے دوستوں ہمیں زندگی کا مقصد یعنی مقصد زندگی، حیات زندگی، کامیابی، سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے سے بیان فرما دیا، اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مور دین احادیث کے ذریعے ہماری خوب تربیت کی۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری زندگی، ہم کو اللہ نے تخلیق کیا انسانوں کو، تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے چاہتا کیا ہے؟ اے انسانوں تم سے چاہتا کیا ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ لیو یہاں کر رہے ہو، دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی نے اپنا اپنا ایک مقصد تو تعین کر رکھا ہے، کسی کا کرائٹیریا کیا ہے، کسی کا کرائٹیریا کیا ہے۔ حد تو یہ ہے اللہ اکبر کہ آپ کسی سے نہیں سنیں گے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے۔ آپ پوچھ لیجئے کسی بھی بڑے دیندار بزرگ سے پوچھیں گے، ہاں بھائی کیسی گزری؟ اور الحمدللہ کامیابی سے زندگی گزر گئی۔ کیا ہوا؟ بچوں کی شادی کر دی، بچے اپنے جاب پہ کھڑے ہو گئے، مکان تھا وہ بھی لے لیا، اب آرام سے چار دیواری میں ہم بڈھا بڈھی رہتے ہیں۔ یہ کامیابی زندگی۔ اس سے زیادہ اور کامیاب والے لوگ گاڑیاں بنا لی، گھر بنا لیے، یہی ہوا نا، اولاد کے لیے بہت سارا مال جمع کر لیا، جائیداد جمع کر لی، وہ کہتا میں بہت کامیاب۔ اب آئے دن کسی سے بھی آپ پوچھیں، یہ مطلب کسی پہ نہیں ہٹ، خدا کا بھائی آپ دیکھیں کسی سے بھی آپ پوچھیں، کسی بھی پارٹی یا شادی میں بیٹھوں گے، آؤ بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، دونوں دکانیں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ سنتے ہیں نا آپ؟ تو خدا گواہ ہے، اس سے یہ پوچھا آپ نے، یا تم نماز تو 5 وقت پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ وہ گردن نیچے جھکا لے گا، یہ زیادہ یہ کہے گا آئی ہیو نو ٹائم۔ بولے اتنا بزنس میرا پھیلا ہوا ہے، 16 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے میں جاب لگا ہوا ہوتا ہوں، تجارت میں، اپنی بزنس میں، کہاں ملتا ہے ٹائم یار؟ اب بتاؤ۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں، اور پھر کہہ بھی رہا ہے الحمدللہ۔ اب بڑا بد نصیب ہے، تو جہنمی ہے، تو اللہ کے حکم کی رد کر رہا ہے نعوذ باللہ، اور کہتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کامیاب کون ہے؟ تخلیق میں نے تمہاری کس لیے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن، میں نے جن والانس انسانوں کو پیدا کیا، کیوں؟ الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے۔ کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، یاد رکھیے، خاص مقصد دیکھ لیں آپ، پورا قرآن واضح۔ اللہ نے فرمایا تمہارے کو کسی اور چیز کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا کہ تم دنیا کی مارا ماری میں لگ جاؤ۔ تمہیں اپنے بچے کا اگر پیٹ پالنا ہے تو وہ بھی میں نے دے دیا، 3 وقت کی روٹی، یہ معاملہ بس ختم بات، پھر اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو آپ اس عبادت کو سمجھیں، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے آج۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھ دے، دین کا فہم دے، دین کا علم دے، باقی کچھ نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ارے اللہ عبادت تو نماز ہے نا، نماز تو میں پڑھتا ہوں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، ایسا نہیں سب پڑھتے ہیں، ایسا نہیں میں کہوں کہ 99% نہیں پڑھتے، 99% نہیں پڑھتے اور 1% تو پڑھتے ہیں۔ 1% پڑھنے والوں میں تو آئے، الگ 10% پڑھتے ہیں نا۔ اب نماز آپ پڑھتے ہیں تو اللہ میں تو عبادت کرتا ہوں، اور اللہ فرما رہا میں نے صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یا اللہ یہ کیسا ہو؟ عبادت نماز تو 5 وقت ہے، 10 منٹ فجر، 15 منٹ ظہر، 20 منٹ لگا لو، عصر 10 منٹ، مغرب 10 منٹس 20 منٹ جیسے، اور عشاء 20 منٹ، دیٹس نا 1 گھنٹے میں پوری نمازیں ہو جاتی، عبادت ہو گئی نا آپ کی۔ تو یا اللہ پھر تو میں کیسے سارے دن عبادت کر سکتا ہوں؟ مجھے گھر کا کام کرنا، نوکری کرنی، جاب کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اب سنو عبادت کا مفہوم مفسرین، بے شمار مفسرین، اللہم اکبر، کلام میں آج مختصر کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں جتنے حضرت راغب اصفہانی رحم اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بیان کر چکا، بہت اعلیٰ پائے کے مفسر، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے بیان ہو چکے ہیں آپ سے۔ آج ابن قیم ایک بہت بڑے مفسر ہیں، 700 ہجری کے، دیر آر 700، ان کی کتاب کے حوالے سے، ان کی تفسیر سے تھوڑی سی گزارشات آج کریں گے۔ یہ جو بات کر رہا ہوں میں کہ وہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، اور کیا معاملہ اللہ سے، کس طرح سے ہم ہر وقت عبادت میں کریں۔ اللہ تو کہتا تم صرف عبادت کرو، بھائی میں نے پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا ہے، تو کیا اللہ کے کام نہیں پہ جائیں، نوکری پہ نہ جائیں، یہ نہ کریں؟ تو مفسر ابن قیم کون ہے؟ یہ میں پہلی دفعہ ابن تیمیہ کا ذکر کر چکا، یہ اعلیٰ حضرت غیر عقیدہ لوگوں کا ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ہے ابن قیم الحمدللہ، اس کے شاگرد ہیں ابن کثیر، تفسیر ابن کبیر، بہت بڑی، یہ تینوں ایک ہی صدی کے
آس پاس بہت ٹاپ کے مانے جاتے ہیں ماشاءاللہ علماؤں میں محدثوں میں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے. دیکھو عبادت نماز بھی ہے کہ نہیں؟ عبادت نماز ہے، لیکن نماز مکمل عبادت نہیں. نماز عبادت کا جز ہے، یاد رکھنا، عبادت کا جز ہے. زکوٰۃ روزہ عبادت کا جز ہے. ہر وقت آپ روزے میں نہیں رہتے، ہر وقت 24 گھنٹے آپ روزے میں نہیں رہتے، رمضان کے علاوہ آپ نماز میں ہر وقت نہیں رہتے 5 ٹائم. اسی طرح حج وہ بھی جز ہے عبادت کا. اب روزے میں تو آپ نہیں ہے نا، اب نماز میں تو نہیں ہے. 5 ٹائم آپ نے نماز پڑھی خشوع و رضو کے ساتھ، فجر کی پڑھی 10 منٹ کے بعد، باقی دن ظہر تک کتنا ٹائم ہے؟ 4 5 6 گھنٹے. اب آپ کی عبادت کیا ہوگی؟ یا اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے اور مفسروں نے کیا خوبصورت لکھا کہ عبادت کے معنی ہیں سر کو جھکا دینا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں اپنے سر کو جھکانا اور جو اللہ کہے وہ کرنا، اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ کی بتائی ہوئی سمت پر جانا اور فرما بردار رہنا اللہ کا. یہ ہے عبادت. اب اس میں سب شامل ہو گئی. اب آپ نے نماز سے آپ نکلے، لیٹ سے اب آپ کو کوئی لین دین کرنا ہے تو یاد رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ نے مجھے فرمایا اس طرح لین دین کرنا ہے، ٹنڈی نہیں ماننی. یہ عبادت. تاجر جس طرح کام کرتے ہیں وہ نیک نیتی سے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر کام کرتے ہیں، یہ عبادت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ عبادت ہی آتی ہے نا سارا دن آخر تک، رات تک، اور رات کو بیٹھ کے بندہ سوئے کہ عبادت کیا ہے تو وہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے الحمدللہ کہیں ڈنڈی نہیں ماری. اگر وہ اپنے آپ کا احتساب کرے تو یقینی طور پہ یہ عبادت پوری 5 وقت ہوئی نہ ہوئی؟ بتائیے آپ. عبادت میں ہے نا، اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے. ایک حدیث آپ کو سناؤں بڑی خوبصورت اسی ضمن میں، حالانکہ 2 حدیثیں سن لیجیے پہلے آپ. پہلے ایک حدیث سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم جو وقت گزار رہے ہو اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. اللہ تو پوچھے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا کر کے آیا تو؟ اس وقت آپ کیا سوال کرو گے؟ اس وقت آپ یہ جواب دو گے، یا اللہ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے بڑی مشکلوں سے ٹائم نکلتا تھا، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. بچوں کے پالنے کے لیے میرے 9-10 گھنٹے جاب نو ہوں. اللہ تو فرمائے گا اچھا تو تیرے پر ٹائم نہیں تھا. ایک بادشاہ کہے گا یا اللہ میں بادشاہ، میں وزیر تھا اور میں بادشاہ تھا، میرے پاس بالکل ہی وقت نہیں تھا رعایا کو مطلب ٹائم دینے کے علاوہ، میں نماز نہ پڑھ سکا. اللہ فرمائے گا اچھا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو ذرا لانا تو اس سلیمان علیہ السلام کو، اور تو کتنے ملک کا بادشاہ تھا؟ وہ کہے گا ہاں تھا پاکستان، انڈیا کا چھوٹے سے ملک کا پاکستان. اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا سلیمان تیری حکومت کتنی تھی؟ پوری دنیا پر حکومت. تو اللہ فرمائے گا دیکھو یہ سلیمان علیہ السلام یہ میری عبادت سے غافل نہیں رہا، اتنی بڑی حکومت لینے کے باوجود، چلانے کے باوجود میری عبادت کرتا رہا نا. اب وہ بندہ کیا بولے؟ بہانے تو وہاں ہوں گے نا، بہانے تو کرے گا آدمی، لیکن وہ سب اللہ تعالیٰ سب کے سامنے سرکار فرما رہے. ایک بندہ یہ کہے گا یا اللہ مجھے تو ہر وقت تکلیف رہتی تھی، کھانستا ہی رہتا تھا، بیماری رہتا تھا، اب بیماری میں کہاں اٹھوں تو تکلیف ہو، یہ کروں وہ کروں. اللہ فرمائے گا اچھا تجھے یہ تکلیف ہوتی تھی کہ تو بیمار تھا؟ شرعی عذر کے علاوہ یاد رکھیے گا ایسا ہوگا چلنے سے پھرنے سے قاصر نہیں والی بات ہوئی، چلنا پھرنا، کھانسی آ رہی ہے، نزلہ آ رہا ہے، بخار آ گیا، چل بھی رہا ہے بخار میں لیکن وہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا کہ بخار آ گیا. تو اللہ فرمائے گا جاؤ نا میرے ایوب کو بلاؤ نا، 18 برس تک پورے جسم کے اوپر دانے، زبان تک نہیں ہلا سکتے تھے، ہلاتے تھے تکلیف ہوتے تھے، میرا ایوب میری عبادت کرتا تھا، اللہ میرے نیک کام کرتا تھا، اس حالت میں بھی میری عبادت سے غافل نہیں ہوا. پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو نے اپنی بیماری کی وجہ سے کھانسی نزلہ زکام یا اس کی وجہ سے عبادت چھوڑ دی؟ سمجھ رہے عبادت کا مفہوم کیا؟ کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اپنی خالصتاً عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کیا صوفی نے کسی خوبصورت بات کی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی کی آمد جو ہے نا بندگی کے لیے، زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. اور تم اگر عبادت سے غافل ہو نا تو شرمندہ رہو، کل یہاں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا حساب ہوگا. یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا. اب ایک اور حدیث پاک مختصر کر کے سنا رہا ہوں میں آپ کو، وہ کہ ایک شوہر بہت مزدور قسم کا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں تشریف آئے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے کیا کرا؟
تو نے میری کیسی عبادت کی بتا؟ بولے اللہ 5 وقت کی نماز، باقی ٹائم ہی نہیں ملا۔ اللہ فرمایا کیا کرتا تھا؟ 5-6 بچے تھے، ان کو پالنے کے لیے ادھر 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 ادھر، رات کو پہنچتا تھا مغرب پہ، مغرب پڑھ کے عشاء پڑھنے کی تیاری کرتا تھا، کھانا کھا کے عشاء پڑھ کے سوتا تھا، پھر صبح نکل جاتا تھا فجر پڑھ کے۔ اللہ فرمائے گا یہ صحیح ہے، اس کو جنت میں جانے دو۔ دیکھا آپ نے، کسب حالی یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے پال رہا ہوں، لیکن فرض نہیں چھوٹتی، فرض کی معافی نہیں ہے، دیگر عبادات آپ کی دیگر معاملات، قرآن پاک معاملہ ہے، روزے، زکات، دوسری چیزیں نوافل کی عبادتیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس معاملے میں آپ کا عذر صحیح ہے کہ واقعی اب ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو 1000 روپیہ مہینہ، مطلب 10,000 روپیہ ڈالر مہینے کی تنخواہ مل گئی ہے آپ کو، پھر اس کے بعد بولا نہیں یا اللہ میں نے اوور ٹائم لگایا، او بھائی بچے کا 10,000 میں تیرا پورا پڑ رہا، اللہ جانتا ہے، پھر تو مور وائے، پھر تو اللہ کی عبادتیں کر، ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل کر، اور چیزیں کر۔ عبادت نیکی کا نام بھی ہے۔ عبادت جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ جو ویلفیئر کام ہے یہ بھی عبادت ہے، مساجد میں کام کرنا یہ بھی عبادت ہے، مدارس کے لیے کام کرنا، کسی کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے، ساری شامل ہوتی ہیں۔ اب آئیے اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مومن کیا ہے، یعنی ایک ایمان والا اور ایک یوں سمجھے کامیاب بندہ کیا ہے۔ ہمیں بھی تو چاہیے نا، ہم مقصد زندگی پکڑی تو ہماری کامیابی کیا ہے۔ ابھی میں نے کہا آپ کو ہماری کامیابی جو میں نے بتائی آپ کو فلاں فلاں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنی تعریف سب کرے گا، اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے، بھائی کیسی اچھی گزر، الحمدللہ بھی کہتا ہے، اور اس سے پوچھے نماز پڑھتا ہے، یار نماز کا وقت نہیں ملتا، بس 1-2 مل جاتا یوں۔ اب یہ کامیاب ہے؟ آپ بتائیے یہ کامیاب انسان ہے؟ اللہ اکبر، کیا یہ تو شرمندگی والی زندگی ہے کہ دنیا میں اتنا بزی ہو گیا اور تو کہتا ہے میں الحمدللہ میں بہت کامیاب ہوں۔ یہ کامیابی نہیں ہے میرے دوستو، یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ کامیابی تو فرما دی گئی کہ میری عبادت کرنا، اللہ فرماتا ہے میری عبادت ہی کامیابی بھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کامیابی کا راز بیان کر رہا ہے، سورہ مومنون، سورہ مومنون اور 18واں پارہ، اس کی 1 سے لے کے 11 آیتیں ہیں۔ کوئی آرام سے بیٹھ کے تلاوت کرے اور تفسیر پڑھے اور ترجمہ پڑھے، خالی اس کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ نے بیان کر دیا، بولے یہ چیز تیرے میں ہونی چاہیے کامیابی کے لیے، یہ چیز کامیاب انسان، کامیاب مسلمان، نیک مومن، پرہیزگار مومن کون؟ یہ زہد رکھنے والا بندہ، بھلے اعلیٰ پیمانے پہ نہ جائے لیکن بیسک چیزیں یہ ہیں کسی کو نیک بننے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے جو اللہ نے بیان کی۔ حدیث پاک مستدرک کی، اور اس کے راوی ہیں حکیم نشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث، اور بخاری کی صحیح حدیث اپنی کتاب میں لائے، یہ مستدرک صحیح کی کتاب کہلاتی ہے حدیثوں میں۔ آپ لائے ہیں ایک حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق حسنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن ہی سرکار کے اخلاق پر مبنی ہے، ہر آیات سورت پڑھو تو سرکار کے اخلاق پر مبنی ہے۔ پھر فرمایا تو نے سورہ مومنون کی 10 آیتیں نہیں پڑھی؟ 10 بیان کی انہوں نے اور پڑھ کر سنائی۔ یہ 10 آیتیں تو نے نہیں پڑھی، اب 10 آیتیں ہیں کیا؟ قد افلح المؤمنون، اے فلاح وہ مومن پا گئے۔ کون سے فلاح پا گئے؟ فلاح کس کو ملی؟ کون سے مومن کو ملی؟ اللہ تعالیٰ نے پورا الذین هم صلاتہم خاشعون سے لے کر آخر تک بیان کی۔ کیا فرمایا؟ جو نماز کو خشوع و رضو سے پڑھتے ہیں، نمازوں کو خیال رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں۔ مقصد یہ بہت ساری تفصیل اس میں موضوع نہیں نماز کا، لیکن یہ ایک مختصر آگے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر بہت ساری برائیوں کا ذکر کیا آگے کہ یہ برائی یہ چیزیں نہیں کرتے، اور کسی کی مال میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اچھے اور اخلاق والے لوگ، کسی کی برائی نہیں چاہتے، کسی کی غیبت نہیں چاہتے۔ مسئلہ آتے آخر 11ویں آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو، اب پورا بیان کر دی نا کہ دیکھو جو یہ چیزیں نہیں کرتے نا یہ فلاح پا گئے۔ اب آپ کامیابی کے لیے وہ گڑ دیکھ لیں، وہ 10 گڑ تو اللہ نے بیان کر دیے نا۔ اب 11ویں کیا بات فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اولئک ہم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ کہاں کے؟ یہی وارث ہیں کون؟ جو اوپر بیان کیے گئے نا، جو بچتے ہیں سب چیزوں سے، تو کہاں کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت کے وارث ہیں۔ اللہ، میری جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے جنت
کو تخلیق فرمایا، یاد ہے؟ ایک انسانوں کو، آدم علیہ السلام انسانوں کو اپنے خود دست اقدس سے، اور پھر جنت کو، جنت میں ایک جنت ہے جنت عدن. ایک محدث فرماتے ہیں، مفسر بہت اعلیٰ پائے کے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت عدن، حالانکہ قرآن میں تو جنت فردوس کا ذکر ہے نا جو ابھی میں نے بیان کیا، لیکن جنت عدن اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے پیدا فرمائی، ایک ایک چیز صاف اچھے پیمانے پہ، جو اللہ تعالیٰ کے، سمجھ رہے نا آپ، وہ اللہ رب العالمین نے اپنے حساب سے بہت ہی خوبصورت. اور پھر فرمایا کہ اب یہ جنت پکار رہی ہے کہ کامیاب لوگوں کون ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. کامیابی یہی، اولئک وارثون، تم وارث ہو ان جنت کے. بہرطور جو جنت الفردوس ہے وہ اس لیے اعلیٰ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امتیوں کو، اے میرے صحابیوں، جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو. یہ اعلیٰ درجے کی درجہ ہے نا جنت کا. یا اللہ مجھے جنت الفردوس، جب اللہ سے دعا مانگو جنت کی تو جنت کے اعلیٰ. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں جنت کا دروازے کے پاس بھی ٹھکانہ دے دیا، اس قابل تو نہیں ہے مالک، تو نے کرم کر دیا، ہمارے افعالوں ہمارے بد عملوں کو معاف فرما کر، اور جنت کے دروازے کا کونا بھی دے دیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم تو یہ کہیں گے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ ہمارا تو یہ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو ان لوگوں کے لیے جو زہد اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں. اب دیکھ ان پر بے شمار مفسروں نے کلام کیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا ابن قیم، امام قرطبی، بے شمار اللہ تعداد. ابن قیم 700 سن ہجری کا، انہوں نے اس پر کلام کیا. اور بے شمار مفسر شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے فرمایا الذین هم صلاحهم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون کو انہوں نے بڑی لمبی اصطلاح کے ساتھ تفصیل بیان کی. خاشعون کیا ہے؟ یہ خشوع. خشوع ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے. اللہ کیا فرمانا ہے؟ نمازوں میں خشوع پیدا کرو. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تمہاری نماز خشیت والی ہونا چاہیے. اب خشیت کو ڈیفائن کیا گیا اپنے اپنے حساب سے. اللہ تعالیٰ مفسروں نے بڑے زبردست انداز میں خشیت کو ڈیفائن کرنے کا مقصد وہی تھا جو عبادت والا ہے. آپ نے فرمایا خشیت کے معنی یہ ہیں کہ جب بندہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں کرے، چاہے وہ عبادت ہی ہے کوئی بھی، اس کے اندر خشوع ہونا چاہیے. خشوع کیسا کہ سر خم تسلیم، ہر چیز جھک جانی چاہیے، بالکل ذلیل ہو کر، گر کر، ندامت کے ساتھ جھک کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے. عاجز رہنا چاہیے، سر اونچا نہیں رہنا چاہیے. عبادت بھی کر رہا ہو سر اونچا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، دنیا کو بھی بتا رہا ہو، نہیں. اجسو انکساری، اور ایسی انکساری کے سفید بچھ جائے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، غلام خاک غلام بن کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو. جو بھی عبادت کرے، جو بھی نیکی کرے، تو اللہ وہ فرما رہا ہے یہ ہے کامیاب لوگوں کی نشانی جو یہ ہے. تو یہ مفسروں نے، ایک مفسر بڑے خوبصورت کلام کیا، قوت القلوب، بہت بہترین کتاب ہے، 380 ہجری 86 ہجری، دیر آر 386 آئی تھنک. قوت القلوب، حضرت یحییٰ ابو طالب، حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. یہ کتاب اس زمانے کی جب کشف المحجوب آئی بعد میں، یہ کشف تصوف کی کتابیں ہیں. ان کو پڑھنے سے آپ کے ہوش ٹھکانے ہو جائیں. آپ دیکھیں کیا بات ہے یار، ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیا میں اتنا زہد، اتنا تقوی، اتنا پرہیزگار اللہ کی بارگاہ اقدس میں. ہم تو الف بھی نہیں کر سکتے، اور یہ تو یا تک کر کے بھی بولتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. اندازہ کیجیے. یہ وہ کتابیں ہیں. انہوں نے حضرت مولا علی کا قول بھی نقل کیا. تو پہلے تو آپ سنیے کہ آپ نے کیا فرمایا. بولے خشوع اصل میں ایک درجہ ہے اور ایک شعبہ ہے صبر کا. جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی خشوع نہیں. اور مولا علی آگے فرما رہے ہیں، وہ مولا علی کی روایت لائے اور مولا علی کا نام آیا. آج آپ کو پتا ہے، آپ کی میری خوش نصیبی کہ میں نے یہ ذکر کیا، بلکہ میری تو خوش نصیبی اللہ نے مجھے توفیق دی. حالانکہ بیان کرنا تھا لیکن انشاءاللہ شہادت پہ کریں گے تفصیل سے. تو آج 5 منٹ مولا علی کو دے دیتے ہیں. کون؟ مولا علی، داماد رسول. سبحان اللہ، داماد رسول. اور ایک کیسی فضیلت کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ سے زیادہ فضیلت مولا علی کی بیان فرمائی ہے. اور اس سے بڑھ کر تمام صحابہ نے کتب حدیث اٹھا کے دیکھو، جتنی زیادہ مولا علی کی فضیلت بیان کی اور کسی کی بیان نہیں کی. افضلیت اپنا رتبہ ہے، افضلیت تو ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر صدیق، چاروں خلفاء میں کوئی ہماری ادب بدل نہیں. لیکن ایک فضیلت کی بات ہو رہی، داماد رسول ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا، کعبہ شریف میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ ہی کے گھر میں شہید ہوئے. 13 رجب المرجب آپ کی یوم ولادت ہے. اور سرکار نے تو یہ فرمایا کہ علی منی و من علی،
علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. پر فرمایا ما کنت مولا وہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا شان ہے نا، سبحان اللہ. کیوں نہ ہو کہ اہل نظر کے دل کا تارا علی علی، اہل صفا کے دل کا سہارا علی علی. بولو علی 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 علی. یہ نام مشکل کشا ہے، سوچ لو. یہ ہر ایک آدمی نہیں لے سکتا، اس کے تو پیٹ میں درد ہو جس کو لیا جائے، اس کو تو برداشت ہی نہ ہو کہ میں علی کا نام لو. اور علی کا نام شفا ہے. میرے سرکار فرما دیں، اور سرکار فرمانے مولا ہے علی تمہارا، ما کنت مولا وہ علی و مولا. پھر علی کا نام لے میں جھجک کیسے؟ کہو نا علی 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 علی. میرے دوستوں، مولا علی کی شان سنی رہے. 5 منٹ میں نے کیا، انشاءاللہ 5 منٹ، زیادہ نہیں. پھر انشاءاللہ زندگی رہے، کیونکہ یہ میری اوقات ہی نہیں، میرا منہ اس قابل نہیں کہ میں مولا علی کی شان بیان کر سکوں. خدا گواہ کسی کی بھی اتنی شانیں ہیں. اب دیکھیے نا، شیر خدا لقب ہے، سبحان اللہ. شیر خدا لقب ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ انہیں لقب عطا کیا ابو تراب. سب کو مشہور ہے، لقب بہت ہے. شیر خدا بھی ہے، اللہ کی تلوار بھی ہے، یعنی اسد اللہ بھی ہے. آپ کے القاب تو بے شمار ہے نا، شمشیر اللہ بھی ہیں. لیکن جو ابو تراب ہے نا، وہ کیا شان ہے وہ سنیے. ابو تراب کے بارے میں میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مٹی پر لیٹا ہوا تھا صحن میں کہیں، تو مٹی میرے اوپر لگی ہوئی تھی. سرکار نے بڑی مسکراتے، سرکار کی عادت شریفہ ہے، دیکھتے تھے بڑا زبردست کوئی جملہ کہتے تھے، سبحان اللہ. کہتے ارے ابو تراب یہاں لیٹا ہوا ہے، کسی وجہ سے آئے تھے. جیسے ابو ہریرہ بلی کے بچوں کو پال لیتے، کھیل لیتے، دیکھا بلی کے بچوں سے کھیلنے تو اس کو کہہ دیا ابو ہریرہ. نام کو چھوڑ دا، کہہ دیا ابو ہریرہ، نام ہی پڑ گیا ابو ہریرہ. کہہ رہا زندگی بھر میں نے نام نہیں چینج کیا، میں جس کو کہتا مجھے ابو ہریرہ کہو. اور اس نام کی برکت کتنی ہوئی کہ سب سے اعلیٰ پائے کے صحابی بنے حدیث لکھنے میں اور روایت بیان کرنے میں. سب سے زیادہ روایت بیان کی صرف 4 سالوں میں، جبکہ دوسرے صحابی 10 سال تک سرکار، 15 سال تک سرکار کی صحبت پاک میں رہے. لیکن آپ سے 4 سال میں آپ نے کہا میرے پھر ذہن اور میرے حافظے کا تو جواب ہی نہیں. جب سرکار نے کہا نا ارے وہ ابو ہریرہ، سبحان. اسی طرح آپ کو کہا ابو تراب، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بہت لقب تھے، طرح طرح کے لوگ لقب سے مجھے پکارتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ یہ پوری عبارت کو اپنی بارگاہ، اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں. دیکھیں امام اہل سنت مولا علی کی شان بیان کر رہا ہے، اور آج لوگوں کو کھٹک رہا ہے کہ مولا علی، ارے پورا خاندان کے نام پڑھو تو مولا علی کے خاندان کے نام کے اعلیٰ حضرت کے خاندان ہے. اعلیٰ حضرت کی وائف، اعلیٰ حضرت کی والدہ، حضرت کی نواسی، حضرت کی پوتی، حضرت کی بچی، سب کے نام. کسی کا زینب، اٹھا کے دیکھ لو کتابیں، اور کسی کا سکینہ، کسی کا مرتضیٰ، سب کے دیکھ لو آپ، کسی کا رضا. اللہ اکبر. یہ سب نام جو ہے نا، اتنی محبت مولا علی کے خاندان سے اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نام کیسا ابو تراب لقب، تو فرماتے ہیں خدا کی قسم جب مجھے کوئی ابو تراب کہہ کے پکارتا ہے میں دل سے اسے دعا دیتا ہوں. ہے نا خاک کہ ابو واہ واہ کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. کیا امام فرماتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. میں خاک ہوں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. کیا بات ہے. آپ اللہ اس کو، اس کلام کو سمجھنے کی بات ہے. کیا اعلیٰ حضرت کا کلم ہے، دیکھو خاک سے بیان کیا ہے. میں خاک ہوں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے آپ نے 5 منٹ دیے. مجھے امید ہے مشکل کشا ہے، اور مشکل کشائی ایسے ہی ہوتی ہے جب ان کی پیار سے محبت سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خلفائے راشدین کی صحیح معنوں میں عزت و احترام کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے ہم بات کر رہے تھے مولا علی کی روایتوں کی بات کر رہے تھے. جو کتاب میں نے بتائی آپ کو، ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 روایت لائے بہت ہیں، 6-7 ہیں، لیکن وقت کے حساب سے میں مختصر 2-5 منٹ رہ گئے. وہ فرماتے ہیں، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ خشوع کے سلسلے میں
کہ یہ ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے زہد سے، پرہیزگاری، نیک کام کرنے سے ہی نا خشوع وہی کرے گا، خشوع آئے گا اس میں، جس میں نیکی، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ، تقوی سب شامل ہوگا. تو بولے یہ جو زہد ہے، زہد کی شاخ ہے صبر. زہد کی شاخ کیا ہے؟ صبر. اگر زہد میں صبر نہیں تو اس کا زہد کسی کام کا نہیں، اس کی پرہیزگاری کوئی کام کی نہیں. بے صبر آدمی کے لیے کیا کہو گے آپ؟ بے صبر آدمی کے لیے کہہ سکتے ہو آپ کہ یہ پرہیزگار، زاہد، متقی ہے. 1 منٹ میں آپ اسے باہر ہونے والا، تھوڑی تکلیف میں رونے والا، پیٹنے والا، ارے خود سو. اس کے اوپر داتا علی حجویری نے اپنی کشف المعجوب، ایک بات یاد آ گئی، دیکھو کتنی، یہ تصوف کی کتاب ہے نا، کیا لکھتے ہیں داتا علی حجویری کی کتاب جو کشف المعجوب ہے. اسی لیے کہا کہ تمہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں، اگر یہ کتاب اپنے گھر میں رکھ لو اور پڑھتے رہو، ہر چیز اس میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے ولایت کیوں ملی؟ صبر کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ایک دفعہ میں کسی بزرگ سے ملنے گیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بہت مارا اور مجھے بہت تکلیف دی، خونم خان، بے شمار برے کلمات ادا کیے. میں شہر سے باہر نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بدلہ لینا، چھوڑنا نہیں ہے. اتنا برا حال کیا، میرے ہاتھ اٹھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا پھر صبر کیا ہے؟ پھر صبر کیا ہے؟ یہ آزمائش کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے آزمائش کچھ وقت کے لیے مجھے دی اور میں ان کے لیے بدوا کر لوں، ان کی ہدایت کی دعا نہ کروں؟ میں نے اس وقت اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہدایت کی دعا کی اور صبر کر لیا. پھر اللہ نے اس کے بعد میرا مقام اور میرا مرتبہ کتنا بلند کیا کہ میں لاہور شہر میں گیا، وہاں مجھے کوئی بچہ بھی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. آج آپ لاہور شہر کا حال دیکھ لو. میں آپ کو چیلنج بولتا ہوں، خدا گواہ ہے، دنیا میں آپ نے ہزاروں مزارات دیکھے ہوں گے، میں نے 100 مزار دیکھے ہیں، 200 دیکھے ہوں گے. خدا کی قسم ان جیسا رش اور ان جیسا اجتماع جمعرات کو نہیں، عرس کے نہیں، روز آپ جا کے دیکھو، خلقت ہی لگی پڑی ہے. میں تو جاتا تھا عام دنوں میں پیر منگل کو، لائن لگی ہوئی، نمبر ہی آدھے گھنٹے کے بعد آتا تھا مزار اقدس میں فاتحہ پڑھنے کا. اتنا رش. اب کیوں رش؟ خواجہ اجمیر میں زیادہ مسلمان نہیں ہے. اجمیر میں سنیے گا، ٹھیک ہے نا، وہاں زائرین کا رش ہے. توجہ سے سنیے گا، دیکھو اللہ تعالیٰ جس کا نام بلند کرتا ہے نا، وہاں زائرین کا رش ہے. اور داتا صاحب کے کیا ہے؟ شہریوں کا نام ہے. آج نہیں، کئی نسلوں سے آج بھی خاندان میں ان کے دادا پردادا یہ کہہ کے گئے، بیٹا جب بھی تجھے دکان کھولنی ہو سب سے پہلے داتا صاحب کی حاضری دینا. تجھے کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا، داتا صاحب کی حاضری دے کے پھر کاروبار کرنا. ایک دودھ والا ناگوری ملک اس زمانے میں، داتا صاحب کے زمانے میں داتا صاحب سے فیضیاب ہوا، آج تک ان کی پتہ نہیں کتنی نسلیں، 27 20 35 40 ہو گئی ہیں، آج تک وہ مفت دودھ بانٹتے ہیں صبح فجر کے بعد. یہ کرم تو اللہ نے دیکھا، اللہ کرم جس کو چاہے کہاں نواز دے. خواجہ غریب نواز وہاں پہنچ گئے. دیکھیے نا اب تو یہ خواجہ غریب نواز جیسی ہستی وہاں چلا کھینچے تو کیا ہوگا. خیر اللہ تعالیٰ مجھے آج اپنی توفیق و کرم سے خصوصی کرم عطا فرمائے. میں مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں صبر جز ہے، اور صبر کے 3-4 درجے ہیں. بندہ صبر تو کرتا ہے، اب صبر کے 4 درجے کون سے ہیں وہ سن لیجئے. ہم بات کر رہے ہیں مقصد زندگی، ہم بات کر رہے ہیں کامیاب زندگی. مسلمان کی کامیاب زندگی کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں صبر ایک بیسک چیز ہے. جو بے صبر ہو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا پیارا ہی نہیں بن سکتا. صبر ضروری ہے، کتنی بھی مصیبت آئے صبر کرو، انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد، کسی کے بعد کم کسی کے بعد زیادہ، اچھے وقت آ جاتے ہیں. پھر بھول جاتا ہے پرانا بندہ، لیکن جو تم نے کیا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے نا کہ بے صبری کی کہ تم نے صبر کیا. میرے دوستو اسی لیے فرماتے ہیں، فرمایا گیا قرآن پاک میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا پرواہ. اب دیکھیے وہ 4 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز ہے شوق. درجے صبر کے 4 درجے بیان کیے مولا علی نے. پہلی چیز کیا ہے؟ شوق. دوسری چیز ہے ڈر. تیسری چیز ہے زہد. اور چوتھی چیز ہے انتظار. اس کو ڈیفائن کیسے کیا؟ یہ مختصر کر رہا ہوں ورنہ بات 5-10 منٹ کی ہے، لیکن 1-2 منٹ میں. شوق، جنت کا شوق جس کو ہے وہ شہوتوں سے بچتا ہے. جنت کا جس کو شوق ہو جنت میں جانے کا، وہ شہوتوں سے، برائیوں ٹھیک ہے نا، شہوتوں سے بچتا ہے. اور جس کو جہنم کا ڈر ہے وہ حرام چیزوں سے بچتا ہے. اور جس کو زہد ہے وہ کتنی بھی مشکل مصیبت آ جائے وہ آسانی سے گزر جاتا ہے. اور جس کو موت کا انتظار رہتا ہے وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے. یہ میرے مولا علی فرماتے ہیں صبر کیا چیز ہے؟ صبر ایمان کا خاص پارٹ ہے. اگر کسی کے پاس صبر نہیں تو سمجھ لو اس کے ایمان کا بھی بھروسہ نہیں. جس طرح انسان کا جسم ہوتا ہے، اگر جسم سے سر کاٹ دیا جائے تو کیا جسم کامیاب ہوگا؟ اس کی وقت رہے گی جسم کی اگر سر بالغ ہو جائے؟ نہیں نا.
تو مولا علی فرماتے ہیں جس کے پاس صبر نہیں اس کے ایمان کی بھی کوئی وقت نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور انہی کاموں پہ، اور یہ اللہ تو اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔